پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو اور اس کے نگہبان فرشتے ہر وقت اور ہر جگہ آپ کی حفاظت کریں، آمین یا رب العالمین۔ صبح بخیر۔ میں انصاری فہمیدہ ابو دجانہ، معاون معلمہ، دیونار کالونی، میونسپل اردو اسکول نمبر 2، آپ کا اس سیشن میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ ویلکم ٹو دس سیشن۔ اور ساتھ ہی ہماری ہر دل عزیز بیٹ انسپکٹر اسکول محترمہ عارفہ سلیم شیخ صاحبہ اور ہمارے صدر مدرس جناب فاروقی صابر الدین افسر الدین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ آج میں آپ کے سامنے اردو بال بھارتی 7ویں جماعت یعنی جماعت ہفتم مضمون اردو کا ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس سے آپ سبق کی درس و تدریس حاصل کرنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ شخصیتوں کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا شعور پیدا ہوگا، آزادی کی تحریک میں شامل ہونے والے رہنماؤں کے کردار سے واقف ہوں گے، مختلف تحریکوں کے نام سے آشنائی ہوگی، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا، حب الوطنی اور قومی یکجہتی کا جذبہ پیدا ہوگا اور تاریخی معلومات میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، لیکن اس کے پہلے دیکھیے ہماری آزادی کا سب سے بہترین اعلیٰ اور مثالی نمونہ۔ سب سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کروں گی کہ آزادی سے پہلے ہمارے ملک پر کن لوگوں نے قبضہ کر رکھا تھا؟ ایک ہے فرانسیسیوں نے اور دوسرا ہے انگریزوں نے۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ آزادی سے پہلے ہمارے ملک پر انگریزوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ دوسرا سوال ہے، انگریزوں کے خلاف کن لوگوں نے آواز اٹھائی؟ آزادی کے رہنماؤں نے یا پھر کسانوں نے؟ تو انگریزوں کے خلاف آزادی کے رہنماؤں نے، جیسے خان عبد الغفار خان، اشفاق اللہ خان، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، اس طرح کی کئی عظیم شخصیات نے انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی۔ آزادی کی لڑائی لڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ روح رواں یا مجاہد آزادی؟ آزادی کی لڑائی لڑنے والے کو مجاہد آزادی کہتے ہیں، یعنی آزادی کی خاطر جد و جہد کرنے والا شخص۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر دیا گیا سبق نمبر 10، شیخ الہند مولانا محمود الحسن۔ یہ ادارے کا تحریر کردہ سبق ہے، یعنی مہاراشٹر راجیہ پاٹھیہ پستک نرمتی و ابھیاس کرم سنشودھن منڈل پونا۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف، جس کا عنوان ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن، جن کی پیدائش 1851 عیسوی بریلی میں ہوئی اور وفات 30 نومبر سن 1920 عیسوی میں ہوئی۔ پہلی بات، ماضی میں ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت رہی ہے، لیکن انگریزوں کی غلامی کے خلاف ابتدا ہی سے جنگیں لڑی گئیں۔ 1757 میں سراج الدولہ نے اور 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کے بعد بھی مختلف آزادی پسند افراد اور گروہ اپنے طور پر کوششیں کرتے رہے۔ 1857 میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے لیے ہندوستانیوں نے ہتھیار اٹھائے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح کئی تحریکیں ملک کی آزادی کے لیے کوشاں رہیں۔ ان میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن کی ریشمی رومال تحریک بھی قابل ذکر ہے۔ اسی تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے ایک دروازے کو مولانا کی یادگار کے طور پر اردو دروازہ کے نام دیا گیا ہے۔
ذیل کے مضمون میں مولانا کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ چند مناظر تھے جو ہمیں جوش دلاتے ہیں کہ ہم کس طرح آزادی کے متوالوں کو سلام پیش کر سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں کچھ تصاویر ہے۔ پہلی تصویر ہے انگریزوں کی حکومت اور دوسری ہے انگریزوں کے خلاف جنگ۔ ماضی میں ہمارے ملک پر انگریزوں کی حکومت رہی ہے، لیکن انگریزوں کی غلامی کے خلاف ابتدا ہی سے جنگیں لڑی گئیں۔ اس کے بعد دیکھیے، یہاں دائیں طرف تصویر میں ہے سراج الدولہ اور بائیں طرف تصویر میں ہے ٹیپو سلطان۔ سن 1757 عیسوی میں سراج الدولہ نے اور 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان کے بعد بھی مختلف آزادی پسند افراد اور گروہ اپنے طور پر کوششیں کرتے رہے۔ 1857 عیسوی میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی کے لیے ہندوستانیوں نے ہتھیار اٹھائے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح کئی تحریکیں ملک کی آزادی کے لیے کوشاں رہیں۔ ریشمی رومال تحریک اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی 1851 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1920 عیسوی میں وفات پائے۔ ان میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن کی ریشمی رومال تحریک بھی قابل ذکر ہے۔ اسی تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر دارالعلوم دیوبند کے ایک دروازے کو مولانا کی یادگار کے طور پر اردو دروازے کا نام دیا گیا ہے۔ ذیل کے مضمون میں مولانا کی زندگی اور کارناموں کا تذکرہ موجود ہے۔ تو چلیے آج کے اہم نکات حاصل کرتے ہیں اور مولانا محمود الحسن اس سبق کی جانب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 36۔ جنگ آزادی ہمارے ملک کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس قدر وسیع علاقے میں پھیلے ہوئے قدرتی دولت سے مالا مال اور مردوم خیز ملک کو انگریز ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آزادی کے متوالے جب ملک کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے انگریزوں سے برسرے پیکار ہوئے تو انہیں طرح طرح سے ستایا گیا۔ ان کے گھر بار لوٹ لیے گئے، انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا اور ہزاروں لوگ پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ آزادی کے لیے جدوجہد میں مجاہد آزادی مولانا محمود الحسن بھی شامل ہیں، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولانا محمود الحسن 1851 عیسوی میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ذوالفقار علی بریلی ہی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے۔ مولانا محمود الحسن نے مشہور مدرسہ دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں اس مدرسے کے اولین طالب علم ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ اسی مدرسے میں 1875 عیسوی سے انہوں نے 25 روپے ماہوار تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا اور بہت جلد صدر مدرس اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پیارے بچوں، جنگ آزادی یعنی کہ انگریزوں سے لڑی گئی ہماری جنگ، جس کو لڑ کر ہم نے ہمارا ملک آزاد کرایا۔ جنگ آزادی یہ جو ہے ہمارے ملک کی تاریخ یعنی ماضی کے واقعات کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس قدر وسیع پھیلے علاقے میں، وسیع یعنی پھیلے ہوئے علاقے میں قدرتی دولت سے مالا مال، ہمارا ملک کیسا تھا؟ قدرتی دولت سے مالا مال تھا اور مردم خیز تھا، یعنی کہ یہاں پر بہادر لوگوں کا جنم ہوا تھا، بہادر لوگ یہاں پیدا ہوئے تھے اور اس ملک کو انگریز ہرگز چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آزادی کے دیوانے جب ملک کو غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے انگریزوں سے لڑائی پر آمادہ ہوئے تو انہیں طرح طرح سے ستایا جانے لگا۔ اس قدر ستایا گیا، اس قدر پریشان کیا گیا کہ ان کے گھر بار تک لوٹ لیے گئے اور انہیں اتنی اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔
اور ہزاروں لوگ پھانسی پر چڑھا دیے گئے۔ تشدد، ظلم، اذیت کی انتہا نہ رہی۔ آزادی کے لیے تگ و دو جد و جہد میں مجاہد آزادی یعنی آزادی کی جہد کرنے والے مولانا محمود الحسن بھی شامل ہیں، جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ شیخ الہند کا مطلب ہوتا ہے ہند کا سردار۔ مولانا محمود الحسن 1851 عیسوی میں بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ذوالفقار علی بریلی ہی میں ملازمت کے سلسلے میں مقیم تھے، یعنی ان کے والد جو تھے وہ ذوالفقار علی بریلی میں ہی نوکری کرتے تھے اور وہیں پر رہائش پذیر تھے، وہیں رہتے تھے۔ مولانا محمود الحسن نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی۔ انہیں اس مدرسے کے پہلے اولین طالب علم ہونے کا شرف یعنی عزت حاصل ہے۔ اسی مدرسے میں سن 1875 عیسوی سے انہوں نے 25 روپے مہینے تنخواہ پر تدریس کا آغاز کیا، یعنی پڑھانے کا پیشہ اختیار کیا۔ معلم کے پیشے پر، معلم کے عہدے پر فائز ہو گئے اور بہت جلد ہی صدر مدرس اور بعد میں شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ شیخ الحدیث کا مطلب ہوتا ہے علم حدیث کے اساتذہ کے صدر۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 36 پر ہی اگلا جو ہے پیراگراف، اگلا مرحلہ۔ اس زمانے میں انقلاب کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ مولانا محمود الحسن نے اپنے طلبہ اور ساتھیوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کیا اور انہیں وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادہ کیا۔ بچپن ہی سے مولانا یہ دیکھ رہے تھے کہ عوام اور ان کے ساتھ علماء کرام انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں۔ طرابلس اور بلقان کے دل دہلا دینے والے واقعات نے ان کا آرام اور چین حرام کر دیا۔ وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے۔ مولانا محمود الحسن نے اپنی عملی زندگی کے آغاز ہی میں طے کر لیا تھا کہ ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے۔ اسی مقصد کے تحت وہ آخر دم تک جد و جہد کرتے رہے۔ انہوں نے برطانوی حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر مسلح انقلاب کا منصوبہ بنایا اور اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ جب 1915 عیسوی میں جرمنی اور ترکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور ہندوستان میں بھی انگریزوں کی حکومت خطرے میں تھی، مولانا نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ پیارے بچوں، انگریزوں کی اس لڑائی میں، انگریزوں کے ساتھ جو ہندوستانیوں کی جو لڑائی تھی، وہ ایسا زمانہ تھا جب انقلاب برپا ہو گیا تھا، ہر طرف انقلاب کی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس وقت مولانا یعنی کہ محمود الحسن نے اپنے طلبہ یعنی اپنے شاگردوں اور اپنے ساتھیوں دوستوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ جگانا شروع کیا اور اپنے ہر دل عزیز وطن کی خاطر قربانیاں دینے کے لیے انہیں تیار کر لیا۔ بچپن ہی سے مولانا دیکھتے تھے انگریزوں کے ظلم و ستم۔ وہ دیکھتے تھے کہ لوگ کس طرح انگریزوں کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں اور عوام کے ساتھ ساتھ عالم دین یعنی جو دین کے عالم تھے انہیں بھی انگریزوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑ رہا تھا۔ طرابلس اور بلقان، یہ دو مقام ایسے ہیں۔ طرابلس جو ہے وہ لیبیا کا دارالحکومت ہے اور بلقان جنوب مشرقی یورپ میں ایک جزیرہ نما پہاڑی علاقہ ہے۔ یہاں پر بھی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، لوگوں کی جانیں لی جا رہی تھی، انہیں اذیت زد و کوب کیا جا رہا تھا۔ تو وہاں کے بھی دل دہلا دینے والے واقعات مولانا محمود الحسن کا آرام اور چین حرام کر چکے تھے اور وہ سوچ چکے تھے کہ اب چاہے جو بھی ہو جائے وہ نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کے یعنی بغاوت کے راستے پر چل پڑے۔ مولانا محمود الحسن اپنی عملی زندگی میں یعنی ان کی جو زندگی میں عملی کام جو وہ کرتے، وہ خود جو پریکٹیکلی کرتے تھے، اس کے آغاز میں ہی یعنی شروع میں ہی انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم انگریزوں کو اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے۔
اسی مقصد کو لے کر وہ آخر دم تک جد و جہد کوششیں کرتے رہے۔ انہوں نے انگریزی حکومت کا تختہ پلٹنے کی خاطر مسلح انقلاب یعنی ہتھیاروں کا استعمال کے ساتھ لڑائی کا منصوبہ بنا لیا اور دل میں مصمم اور پکا ارادہ کر لیا کہ وہ یہاں سے انگریزوں کو نکال کر ہی رہیں گے، اور اسی تگ و دو میں وہ بہت سی تحریکیں چلاتے رہے۔ اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے مولانا عبید اللہ سندھی اور مولانا محمد میاں، جو ان کے شاگرد بھی تھے، ان کے ساتھی بھی تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ جب 1915 عیسوی میں جرمنی اور ترکی کے ساتھ الجھا ہوا تھا اور ہندوستان میں بھی انگریزی حکومت خطرے میں تھی، مولانا نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا عبید اللہ سندھی ان کے شاگرد تھے، ان کے ساتھیوں میں سے تھے، تو انہوں نے سندھی کو کابل بھیجا تاکہ وہ افغانستان اور آزاد قبائل سے ترکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور خود حجاز روانہ ہوئے۔ اس وقت ترکوں کی طرف سے غالب پاشا حجاز کے گورنر تھے۔ مولانا نے ان سے جو تحریریں حاصل کیں، ان میں ہندوستان کو آزاد کروانے کے منصوبوں اور فوجی کارروائیوں کا ذکر تھا۔ غالب پاشا کی پہلی تحریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان تھا، جس میں ترکی نے شرکت کا یقین دلایا تھا۔ مولانا نے ریشمی کپڑے پر اس پیغام کو نقل کیا اور ایک صندوق میں رکھ کر ہندوستان بھیجا۔ اس تحریک کے پیغامات بھجوانے کے لیے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے، اس لیے یہ ریشمی رومال تحریک کہلائی۔ اس کا مقصد آزادی کے لیے کی جانے والی جد و جہد کو انگریزوں سے چھپائے رکھنا تھا، اسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنا بھی تھا۔ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا عبید اللہ سندھی مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے، تو انہوں نے جب کوششیں تیز کی تو شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل کی طرف روانہ کیا اور خود افغانستان اور آزاد قبائل سے ترکوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، اس لیے انہیں کابل بھیج دیا اور خود حجاز کی طرف روانہ ہو گئے۔ حجاز وہ علاقہ ہے، عرب کا وہ حصہ ہے جس میں مکہ، مدینہ اور طائف تینوں شامل ہیں۔ اس وقت ترکوں کی طرف سے غالب پاشا حجاز کے گورنر تھے۔ مولانا نے ان سے جو تحریریں حاصل کی، یعنی لکھی ہوئی جو تحریر ہوتی تھی، مولانا نے جب وہ ان سے تحریریں حاصل کی، ان میں ہندوستانیوں کو آزاد کروانے کے منصوبوں اور فوجی کارروائیوں کا ذکر تھا، جنہیں چھپائے رکھنا، انگریزوں سے جو ہے چھپا کر رکھنا ضروری تھا، اور دوسروں تک پہنچانا جو ہے وہ چھپا کر پہنچانے میں جو ہے ہی فائدہ تھا، ورنہ جو ہے اور لوگوں کی جس طرح جانیں جا رہی تھی، یہ بھی ایک طرح کی مصیبت اور تکلیف والا کام تھا، اس لیے جو ہے یہ تحریریں چھپا کر بھیجنا لازم و ملزوم ہو گیا تھا۔ غالب پاشا کی پہلی تحریر میں ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف سے برطانیہ کے خلاف جد و جہد یعنی جہاد، بغاوت کا اعلان کر دیا گیا تھا، جس میں ترکی نے شرکت کا یقین دلایا تھا۔ مولانا نے ریشمی کپڑے پر اس پیغام کو نقل کیا اور ایک صندوق میں رکھ کر ہندوستان بھیجا۔ یہ اس لیے صندوق میں رکھا گیا تاکہ انگریزوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ جو ہے کس طرح کی سرگرمی کر رہے ہیں۔ اس تحریک کے پیغامات بھجوانے کے لیے ریشمی کپڑوں کے ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے، اس لیے یہ تحریک ریشمی رومال تحریک کہلائی۔ اس کا مقصد آزادی کے لیے کی جانے والی جد و جہد کو انگریزوں سے چھپائے رکھنا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اگر انگریزوں کو ذرا بھی بھنک لگ جاتی یا انگریزوں کو ذرا بھی سن گن مل جاتی کہ کسی طرح کی تحریک چلائی جا رہی ہے، تو ان کے ظلم اور تشدد میں اور اضافہ ہو جاتا، اس لیے یہ تحریک
چھپا کر کی جا رہی تھی، جسے صندوق میں رکھا گیا، ریشمی کپڑے میں جو ہے یہ پیغام لکھے گئے اور صندوق میں چھپا کر بھیجے گئے، اس لیے یہ تحریک ریشمی رومال تحریک کہلائی۔ اسی کے ساتھ انگریزوں کے خلاف مدد حاصل کرنا بھی تھا، تاکہ جو ہے لوگوں کی اور مزید لوگوں کی جو ہے مدد مل جائے اور جو ہے وہ یکجٹ ہو کر ایک ساتھ ان کی طاقت بڑھ جائے اور جو ہے وہ اس آزادی کے اس جو ہے لڑائی کے خلاف جو ہے اپنی جد و جہد جاری رکھ سکیں۔ صفحہ نمبر 37 کا اگلا حصہ، اگلا پیراگراف۔ مولانا محمود الحسن نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی۔ اس تحریک میں شامل لوگوں کا یقین تھا کہ جنگ کی راہ اختیار کیے بغیر انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جنگی سامان اور اسلحہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ مولانا نے 1915 عیسوی میں حجاز کا سفر اختیار کیا۔ وہ حجاز سے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ پہلے مصر اور پھر وہاں سے مالٹا لے جا کر وہ نظر بند کر دیے گئے۔ اسی لیے مولانا کو اسیر مالٹا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 3 برس اور 7 ماہ کی قید کے بعد 8 جون سن 1920 عیسوی کو ممبئی پہنچا کر انہیں رہا کر دیا گیا۔ اس موقع پر تمام قوموں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا۔ شیخ الہند، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہند کا سردار۔ رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ مولانا محمود الحسن ریشمی رومال تحریک کے روح رواں تھے۔ روح رواں یعنی قافلے کا سردار، وہ شخص جس پر جو ہے کسی بڑی مہم، کسی سرگرمی کا جو ہے اس کے پر ذمہ داری ہوتی ہے، ایسے اس انسان کو، اس قافلہ چلانے والے کو روح رواں کہتے ہیں۔ اس تحریک نے چونکہ آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے اس تحریک کے 100 سالہ جشن کے موقع پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی خدمات کے اعتراف میں ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا ہے۔ مولانا اپنے وطن کی آزادی کے لیے آخری دم تک جد و جہد کرتے رہے اور 30 نومبر سن 1920 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ پیارے بچوں، مولانا محمود الحسن نے انگریزوں کے خلاف اپنی لڑائی کے لیے ایک پوری ٹیم تیار کر رکھی تھی۔ اس تحریک میں جتنے لوگ بھی شامل تھے، تمام لوگوں کا یقین تھا کہ جنگ کی راہ اختیار کیے بغیر انگریزوں کو ملک سے باہر نکالنا ممکن نہیں ہے، اس لیے جنگی سامان اور ہتھیار حاصل کرنا بھی ضروری تھا، جس کے لیے مولانا 1915 عیسوی میں مکہ، طائف اور مدینہ یعنی حجاز کی طرف انہوں نے سفر اختیار کیا۔ وہ حجاز سے بغداد اور بلوچستان ہوتے ہوئے سرحد کے آزاد قبائل تک پہنچنا چاہتے تھے کہ جنگ کے دوران انہیں گرفتار کر لیا گیا، یعنی انہیں انگریزوں نے کو سنگن مل گئی تھی، انگریزوں کو خفیہ طریقوں سے پتہ چل چکا تھا اور وہ مولانا محمود الحسن کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ پہلے مصر اور پھر وہاں سے، پہلے انہیں کہاں لے جایا گیا؟ پہلے انہیں مصر لے جایا گیا اور پھر وہاں سے مالٹا لے جا کر وہ نظر بند کر دیے گئے، یعنی قید کر دیے گئے۔ اسی لیے مولانا کو اسیر مالٹا یعنی جزیرہ مالٹا کا قیدی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 3 برس یعنی 3 سال اور 7 مہینے کی قید کے بعد 8 جون سن 1920 عیسوی کو انہیں ممبئی لے جایا گیا اور وہاں پر انہیں آزاد کر دیا گیا۔ اس موقع پر تمام قوموں کے لوگوں نے ان کا سواگت کیا، خیر مقدم کیا، ان کا استقبال کیا، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور انہیں شیخ الہند کا لقب دیا گیا، یعنی کہ ہندوستان کا سردار۔ آزاد ہونے کے بعد، رہائی کے بعد انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا
یعنی جامعہ ملیہ اسلامیہ کا پتھر رکھ کر تعمیری کام کا آغاز کیا۔ مولانا محمود الحسن ریشمی رومال تحریک کے روح رواں یعنی کہ اس قافلے کے سردار، جو اس قافلے کا جو ہے دار و مدار انہی پر تھا۔ اس تحریک نے چونکہ آزادی حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اسی لیے اس تحریک کے 100 سالہ یعنی 100 سالہ جشن کے موقع پر، تقریب کے موقع پر حکومت نے مولانا محمود الحسن کی خدمات کو قبول کیا، اعتراف کیا اور اس اعتراف میں ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ مولانا اپنے وطن کی آزادی کے لیے آخری دم تک کوشاں رہے، جد و جہد کرتے رہے، کوششیں کرتے رہے اور 30 نومبر سن 1920 عیسوی کو 70 سال کی عمر میں وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے کوچ کر گئے یعنی انتقال کر گئے۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ کو سبق کی وضاحت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلیے اب آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 37 پر معنی و اشارات ہیں، انہیں دیکھتے ہیں۔ مردم خیز یعنی وہ مقام جہاں قابل اور بہادر لوگ پیدا ہوں۔ شیخ الحدیث علم حدیث کے اساتذہ کے صدر۔ حجاز عرب کا وہ حصہ جس میں مکہ، مدینہ اور طائف شامل ہیں۔ مسلح انقلاب ہتھیاروں کا استعمال کر کے حکومت کو بدلنے کے لیے جنگ کرنا۔ شیخ الہند ہندوستان کا سردار اور اسیر مالٹا یعنی جزیرہ مالٹا کا قیدی۔ آپ لوگوں کو یہ الفاظ معنی یاد کرنا ہے اور اپنی بیاض میں تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے۔ چلیے معنی و اشارات کے ساتھ ساتھ ہم سبق میں آنے والے الفاظوں کی ضدیں یعنی الٹ الفاظ، آپ جانتے ہیں ضدیں کسے کہتے ہیں، جیسے چھوٹا ہے تو اس کی ضد بڑا ہے، ہاں آسان ہے تو اس کی ضد مشکل ہے، اسی طرح کتاب میں آنے والے یعنی اس سبق میں آنے والے الفاظوں کی ضدیں دیکھتے ہیں۔ وسیع اس کا الٹ تنگ، غلامی آزادی، آغاز انجام، زندگی موت، اول آخر، استاد شاگرد، فائدہ نقصان۔ اسی طرح واحد جمع ایک اور اس کی جمع، جیسے کہ تاریخ اس کی جمع ہے تواریخ، قربانی قربانیاں، واقعہ واقعات، مدرسہ مدارس، خطرے خطرات، موقع مواقع، لقب القاب۔ تو ابھی آپ نے دیکھا معنی و اشارات کے زیر اثر ضدیں اور واحد جمع۔ آگے دیکھتے ہیں۔ درج ذیل الفاظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب بیٹا دیکھو یہاں چند ایک الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظوں کو جملوں میں استعمال کر کے ایک ایک لفظ سے ایک ایک جملہ تیار کرنا ہے، جیسے جنگ آزادی، انقلاب، منصوبے، بچپن، یقین، مقصد، استقبال، جشن، خدمت۔ جملے بناتے ہیں۔ بڑھاپا اکثر بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ہم نے لفظ جو ہے بچپن سے جملہ بنایا ہے، بڑھاپا اکثر بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے۔ کروسو کو یقین تھا کہ وہ سمندر کنارے پہنچ جائے گا۔ یقین، یقین کا جملہ۔ ہماری زندگی کا مقصد حصول علم ہونا چاہیے۔ سالانہ جلسے میں مہمانوں کا استقبال گل پوشی کی رسم سے کیا جاتا ہے، کیا گیا۔ ہر سال 15 اگست کو جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ والدین کی خدمت کرو گے تو میٹھا پھل پاؤ گے۔ تو یہ تھے ہمارے الفاظ جنگ آزادی، انقلاب، منصوبے، بچپن، یقین، مقصد، استقبال، جشن اور خدمت۔
जुमले मुकम्मल कीजिए। मौलाना महमूदुल हसन 1851 ईस्वी में खाली जगह में पैदा हुए। खाली जगह में क्या आएगा लफ्ज़? बरेली में पैदा हुए। मौलाना महमूदुल हसन ने मशहूर मदरसा खाली जगह में तालीम हासिल की, यानी कि मदरसा दारुल उलूम में तालीम हासिल की। मौलाना महमूदुल हसन को खाली जगह के लक़ब से याद किया जाता है। किस लक़ब से याद किया जाता है? शेखुल हिंद के लक़ब से याद किया जाता है। माल्टा ले जाकर नज़रबंद कर दिए जाने की वजह से उनको खाली जगह के नाम से याद किया जाता है। उनको असीर माल्टा के नाम से याद किया जाता है। मौलाना महमूदुल हसन डैश तहरीक के रूहे रवां थे। तो किस तहरीक के रूहे रवां थे? रेशमी रुमाल तहरीक के रूहे रवां थे। 30 नवंबर सन 1920 ईस्वी को इस जहान फ़ानी से खाली जगह कर गए, यानी कूच कर गए, यानी कि इंतकाल कर गए। अब यहाँ देखिए, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 38 पर जोड़ियाँ दी गई हैं। इसमें जोड़ियाँ लगाना है। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, अलीफ और बे। अलीफ कॉलम में पहला है शायर इनकलाब, दूसरा है मर्द आहन, तीसरा है बाबाए कौम, चौथा है रईसुल अहरार, पांचवा है शेखुल हिंद। बे कॉलम में है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना महमूदुल हसन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जोश मलिहाबादी और महात्मा गांधी। चलिए इसे हल करने की कोशिश करते हैं। शायर इनकलाब, शायर इनकलाब कौन है? जोश मलिहाबादी। मर्द आहन, मर्द आहन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाबाए कौम कौन है? महात्मा गांधी। रईसुल अहरार किसे कहते हैं? मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कहते हैं। और शेखुल हिंद, आपने आज उनके मुतालिक सबक पढ़ा है, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन। तो शेखुल हिंद कौन है? मौलाना महमूदुल हसन। चलिए जोड़ियाँ लगाते हैं। शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी, मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबाए कौम महात्मा गांधी, रईसुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन। उम्मीद है आपको ये जोड़ियाँ बिल्कुल दुरुस्त और सही समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलाना महमूदुल हसन चंद जुमलों में। सैयदुल मुजाहिदीन, साबिक सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद। तहरीक रेशमी रुमाल, तहरीक खिलाफत, तहरीक तर्क मवालात के कायद। मौलाना महमूदुल हसन ने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेज़ों से जंग जारी रखी। उनकी हिम्मत और हौसले की कोई मिसाल न थी। वो दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लेने वाले पहले तालिबे इल्म थे। शेखुल हिंद के नाम से याद किए जाते हैं। चलिए कुछ अजीम शख्सियात से मुलाकात करते हैं जिनके नाम इस सबक में आए हैं। सबसे पहली तस्वीर जिनके नीचे उनका नाम लिखा हुआ है मौलाना महमूदुल हसन। उसके बाद दरमियान में है उनके शागिर्द मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और इस तरफ बाईं तरफ जो है वो है गालिब पाशा हिजाज़ के गवर्नर, जिनसे खुद जाकर मौलाना महमूदुल हसन ने मुलाकात की थी।
مولانا محمود الحسن کے کارنامے لوگوں کے دلوں میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، وطن عزیز کی خاطر قربانیاں دینے پر آمادہ کیا، نتائج کی پرواہ کیے بغیر انقلاب کی راہ پر چل پڑے، مسلح انقلاب کا منصوبہ بنایا، حجاز کے گورنر غالب پاشا سے ملاقات کی، برطانیہ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، ریشمی رومال تحریک چلائی، انگریزوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے، جزیرہ مالٹا میں نظر بند کر دیے گئے، اسیر مالٹا کے نام سے مشہور ہیں، شیخ الہند کا لقب حاصل ہے، اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سنگ بنیاد رکھا۔ گھر کام۔ اب آپ کو گھر کام میں کیا کرنا ہے؟ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 38 اور صفحہ نمبر 39 پر تاریخ کے جھروکوں سے اور بیرسٹر سیف الدین کچلو ان دونوں کالم میں دی گئی معلومات کا خاموشی سے مطالعہ کرنا ہے اور اس میں دی گئی تمام باتوں کو یاد کرنا ہے، ان کے تمام نکات کو ذہن نشین کرنا ہے، اور ایک بار پڑھیں، دو بار پڑھیں، جب تک پڑھیں تب تک آپ کی سمجھ میں نہ آ جائے تب تک اس کو پڑھتے رہیں اور اپنے ذہن میں اس کی اہم باتوں کو بیٹھا لیں۔ گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنا خیال رکھیں، بڑوں کا کہنا مانیں۔ اگلی بار انشاءاللہ پھر اسی طرح ایک نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔